मौसम रहमत रबीउल अव्वल शरीफ तमाम तर रानाइयों के साथ जलवा फिराज है। गली गली हुजूर की बातें हैं, हर लब पर हुजूर की नातें हैं। सदियों कबल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर जलवा फिराज हुए थे, लेकिन माहौल की शगुफ्तगियाँ बताती हैं जैसे कल ही कोई गुजर के गया हो। मेरे इमाम ने कहा, ज़मीं से आसमां तक, आसमां से ला मकां तक है, कहाँ खोले थे गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अल्लाह अकबर। तो इतना तस्करा, इतना जिक्र हमने किसी का होते नहीं देखा जितना मेरे हुजूर का हो रहा है। कुरान मजीद में वो वादा है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, कि महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इजहार करना, ये अहले बैत अतहार और सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का मुबारक तरीका है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस उम्मत के लिए बाइस तस्कीन बनी, बाइस सबब मोहब्बत बनी। अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हुआ जब आका करीम इस जहान में कदम रखते हैं। मौलाना इसहाक एक पंजाबी शायर हैं, आपने क्या खूब कहा, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां। अल्लाह अकबर। प्रोफेसर अनवर मसूद साहिब है तो पंजाबी शायर, लेकिन जब नात लिखने पर आए तो कलम तोड़ दिया। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इतना दिल अवेज़ है, जब किसी के लबों पे इस नाम का चरागा होता है तो रूहों तक की प्यास बुझ जाती है। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल कायनात में हर समत अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मतें ही जुल्मतें फैली हुई थी। लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने कायनात में कदम रखते हैं, अल्लाह ताला ने तमाम जुल्मतों को मिटा दिया। कहा, महबूब जब कलियां चटक जाएंगी, गूंचे महक जाएंगे और कायनात में बाहर आ जाएगी, तो तुम जाने बाहर बनकर आ जाना। अल्लाह अकबर। नगहा साकिन हवाओं पे रवानी आ गई और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए तो बहारों पे बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। अल्लाह अकबर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आप जानते हैं कि ये शेर अमूमी तौर पे पढ़ा जाता है कि बलगल औला बे कमाल ही। तो इसमें दूसरा जो फ़िक्रा है वो ये है, कशफद्दु जाबे जमाल ही, और इसका माना ये है, हुजूर आपके चेहरे की बरकत से अल्लाह ने पूरी कायनात को रोशन फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि तुम दीवाने लोग हो। माना कि सदियों कबल एक रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उस रात में रहमतें उतरी, बरकतों का नज़ुल हुआ, लेकिन साल के बाद जब वो रात पलट कर आती है तो तुम फिर उसको जश्न की सूरत में मनाते हो। हर साल तो हुजूर नहीं आते, तो हर साल जश्न क्यों मनाते हो। तो यहाँ पर मेरे शेख मोहतरम फरमाया करते थे, साहिब कुरान करीम के दामन में मौजूद है, सदियों कबल एक रात के दामन में कुरान उतरा था, उस रात में अल्लाह की रहमतों को नज़ुल हुआ था, लेकिन साल के बाद जब वो रात पलट कर आती है तो तुलुए फजर तक अल्लाह की रहमतों का नज़ुल होता है। कुरान हर साल नहीं उतरता, लेकिन रहमतें हर साल उतरती हैं। तो हम कहते हैं हुजूर हर साल नहीं आते, लेकिन रहमतों को उतरने की आदत जो हो गई है। अल्लाह अकबर। और फिर जब कभी वो खूबसूरत लम्हे, वो सादतें हमें नसीब होती है, तो आशिक रसूल हुजूर की बारगाह में झोली फैलाकर ये अर्ज़ करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर। तो उम्मती के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती कि वो अपने नबी की आमद पर चरागा करें, अपने नबी की विलादत पर खुशी का इजहार करें। मैं कहता हूँ, साहिब जब तुम्हारे घरों में तुम्हारा बेटा पैदा हो तो तुम खुशी मनाते हो, और आमिना के लाल के पैदाइश पर एतराज़ उठाने वाला ये कैसा मोमिन होगा। तो अल्लाह ताला से ये तौफीक मांगनी चाहिए कि मालिक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हमें खुशी का इजहार करने की हमें तौफीक अता फरमा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत के बिना एक कदम भी नेकी की जानिब बढ़ाना ये नामुमकिन होता है। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत के लम्हात करीब आए, हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि आसमां के सितारे मेरे आंगन के इतने करीब आ गए थे कि मुझे देख के लगता था मेरे वेड़े में गिर पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं, विलादत का दिन आया, जब विलादत का वो खूबसूरत वो हसीन लम्हा आया, खरज मिनी नूर,
میرے بدن سے ایسا نور نکلا، میں بیٹھی مکے میں تھی لیکن میں نے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں قدم رکھتے ہیں، آپ یقین کریں حقیقی جو رونقیں تھی اس کائنات کو اس وقت دستیاب کی گئیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خوبصورت ولادت باسعادت کا لمحہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز کپڑے میں لپیٹ دیا گیا، اور جب دائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھی تو پہلے سے غسل ہوا تھا۔ جب خوشبو لگانے لگی تو پہلے ہی مصطفیٰ کا بدن خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، اور جب حضور کی آنکھوں میں سرما لگانے لگے تو پہلے سے سرما لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ رب نے پہلے ہی تمام تیاریاں مکمل کر کے محبوب کو دنیا میں جلوہ فراز فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے جو حصار تھا اس میں سمیٹ لیا۔ اس کائنات میں حقیقی بہار نصیب ہوئی۔ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال تشریف لائے، آقا کریم کی آمد سے قبل تو دور جاہلیت تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جب میرے حضور اس کائنات میں قدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سال کسی بھی گھر بیٹی پیدا نہ کی بلکہ تمام کو بیٹے ہی عطا فرمائے۔ اللہ جانتا تھا کہ میرا محبوب آئے گا، کہیں پر کوئی بیٹی کو زندہ درگور نہ کریں، سب کو ہی بیٹے عطا فرما دیے۔ علماء کرام لکھتے ہیں جس سال حضور کی ولادت ہوئی اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئی کہ جو جانور تھے وہ اتنے موٹے فربہ ہو گئے تھے، ان کو دیکھ کے لگتا تھا چربی سے پھٹ پڑیں گے۔ اس سال چشموں کا پانی بڑھ گیا، اور جو عرب کے تجارتی قافلے تھے جب وہ گئے اور واپس پلٹے تو ان کو معمول سے زیادہ نفع ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہ سال رحمتوں کا، وہ برکتوں کا سال تھا۔ عرب کے جانور غرب کی جانب دوڑ پڑے، غرب کے جانور عرب کی جانب دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو مبارکباد دیتے، کہتے کہ تمہیں مبارک ہو، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کعبہ جھوم رہا تھا، فرشتے جھوم رہے تھے، حوروں کے لبوں پہ رسول اللہ کی مبارک نعت تھی، اور اللہ کے رسول ایسی شان کے ساتھ اس کائنات میں قدم رکھتے ہیں کہ قیامت تک ان کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس امت کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے۔ آپ جانتے ہیں آج ہم محفل نور کو سجاتے ہیں اور ہمارا عنوان ہوتا ہے محبت رسول، تو یہ عنوان ایسا ہے کہ اس پر سارا سال بھی گفتگو کی جائے تو اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک محفل کو منعقد کرتے ہیں، اور جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا ہو۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یار آج ہم اپنے گھر میں محفل سجائیں، اپنی مسجد میں محفل سجائیں، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن جس محفل کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہاں پر ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کی ایک محفل نور بپا تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور میں تھے، اور صحابہ اس عنوان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ حضور کی صورت میں ہمیں انعام خداوندی ملا۔ اتنے میں جس محبوب کا تذکرہ چل رہا تھا وہ محبوب حجرہ نور سے نکل کے صحابہ کرام کے درمیان پہنچ گئے، اور حضور نے آ کے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پر، یہ جلسہ کیسا ہے؟ ما اجلسکم۔ تو جو صحابہ کرام نے جواب دیا اس کا ایک ایک لفظ سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنّ علینا بکا۔ عرض کرتے ہیں حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ، تاکہ ہم اپنے اللہ کا ذکر کریں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کریں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومنّ علینا اور ہم پر احسان کیا، بھی کا کہ ہمیں آپ عطا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ صحابہ یہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اگر حضرت حسان بن ثابت کی بولی کا انداز سننا چاہو تو آپ نے کہا تھا منا علینا ربنا اس باسا فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ محمد عربی عطا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے سنا تو حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہی ہے؟ تو صحابہ کرام کے چہروں پہ حیرت تو آئی،
لیکن برجستہ عرض کی یا رسول اللہ ہم حلف دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہی تھا۔ جب حضور نے ان سے باقاعدہ حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حضور کو حلف دیا، حضور نے اس حیرت کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے جو تم سے ابھی قسم لی وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، مجھے تمہارے قول کی صداقت پہ کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا تم یہاں تھے، میں اپنے حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ فاخبرانی ان اللہ یباہی بیکم الملائکۃ، عرض کی حضور آپ باہر نکل کے تو دیکھیں، آپ کے صحابہ کے اس عمل پہ اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتوں دیکھو میں نے اپنا محبوب ان کو عطا فرمایا تھا، یہ کتنے قدردان نکلے، آج بھی اس نعمت پر شکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج کی مجلس نور بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے فرشتوں 14 صدیوں قبل ان کو اپنا محبوب نور عطا فرمایا تھا، کتنے قدردان نکلے، آج بھی اس محبوب کی آمد پر شکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے اعظم چشتی مرحوم کا لہجہ یہاں پر یاد آیا، آپ فرمایا کرتے تھے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جس محبوب کی آمد پر شکر کر رہے ہیں وہ کوئی عام محبوب نہیں ہے، بلکہ وہ محبوب ہے جس کو اللہ نے بھی اپنا محبوب بنایا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے، حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور پھر حضور نے آگے فرمایا اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ کیا اپنے مقدر پر قربان نہ جائیں؟ کیا یہ امت حضور کی محبت پہ قربان نہ جائیں کہ حضور نے مجھے اور آپ کو 7 مبارکیں دی ہیں؟ تو میرے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی ولادت بسعادت کے موقع پر محفل میلاد کا چراغاں اپنے گھروں میں کریں، حضور کی محبت میں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرا رویہ بتانا چاہیے، میرا انداز معاشرت بتانا چاہیے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ ورنہ لباس تو ہر کوئی دینی لباس کو اپنا سکتا ہے، ہر کوئی داڑھی رکھ سکتا ہے، میرا کردار بھی بتائے کہ میں حضور کا عاشق ہوں۔